اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں 187 نمبر آیت پہ ختم کیا تھا۔ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے ویڈیو جلدی بند کر دی تھی، 15 منٹ کی ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 تک ہم لوگوں نے ترجمہ اور مختصر تفسیر کی تھی۔ آج ہم لوگ 188 نمبر آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالماً طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کرو، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تم خود جانتے ہو کہ مال دوسرے شخص کا ہے تو محض اس لیے کہ اس کے پاس اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یا اس بنا پر کہ وہ کسی اونچ نیچ سے یا پھر کسی ٹرک سے آپ اس کو کھا سکتے ہو، اس کا مقدمہ عدالت میں نہ لے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ حاکم عدالت مقدمے کے لحاظ سے وہ مال تم کو دلوا دے، مگر حاکم کا ایسا فیصلہ دراصل غلط بنائی ہوئی روداد سے دھوکہ کھانے کا نتیجہ ہوگا۔ اس لیے عدالت سے اس کی ملکیت حاصل کر لینے کے باوجود حقیقت میں تم اس کے جائز مالک نہ بن جاؤ گے، وہ تمہارے لیے حرام ہی رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے، میں بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لے کر آؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کی بنسبت چرب زبان ہو، اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر یہ سمجھ لو کہ اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلے کے ذریعے حاصل کی ہو تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے۔ اس میں یہ بات صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ ہم جب کسی کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، یا پھر فرض کریں کسی نے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے یا پھر کوئی چیز لی ہوئی ہے، کبھی کبھی لوگ مکان پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اس نے ہمیں اتنے عرصے کے لیے دیا تھا، اور پھر اس نے کوئی کاغذات بھی بنا دیے تھے ہمیں۔ تو اس طرح کسی کا ہی مال ناحق طریقے سے کھانا اور باقاعدہ عدالت میں لے جا کر اور اس چیز کو اپنے حق میں کر لینا، اس چیز کے بارے میں یہ حدیث بھی بیان کی گئی ہے یہاں پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے کو سمجھاتے ہوئے یہ بات کی کہ ہاں جی تم لوگ کبھی بھی اس طرح یعنی کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز لے کر آؤ تو کبھی بھی وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو جائے گی، جو تم اپنی چرب زبانی کی وجہ سے حاصل کر لو گے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے کبھی بھی ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور جو وہ ہیں حاکم وقت ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا اصل حقیقت کا، تم لوگ ان سے بھی یعنی کہ ایسے فیصلے کروا لو اپنے حق میں، جھوٹی سچی باتیں کر کے، جھوٹی گواہیاں پیش کر کے، جھوٹے کاغذات پیش کر کے، تو یہ چیز غلط ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورہا ولکن البر من اتقی وأتوا البیوت من ابوابہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ چاند کا گھٹنا، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ چاند کا گھٹنا بڑھنا ایک ایسا منظر ہے جس نے ہر زمانے میں انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ چاند سے اچھے برے شگون لینا، بعض تاریخوں کو صاد اور بعد کو نحس سمجھنا، کسی تاریخ کو سفر کے لیے اور کسی کو کام کے شروع کرنے کے لیے، اور کسی کو شادی بیاہ کے لیے منحوس اور اچھا خیال کرنا، اور یہ سمجھنا کہ چاند کے نکلنے اور ڈوبنے اور اس کی کمی بیشی اور اس کی حرکت اور اس کی گہن کا کوئی اثر انسانی قسمتوں پر پڑتا ہے، یہ سب باتیں دوسری جاہل قوم کی طرح اہل عرب میں ہی پائی جاتی تھیں، اور اس سلسلے میں مختلف توہم پرستانہ رسمیں ان میں رائج تھیں۔ انہی چیزوں کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی،
جواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ گھٹتا بڑھتا چاند تمہارے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قدرتی جنتری، جنتری کا مطلب ہوتا ہے کہ تاریخوں کی جو ہوتی ہے، کیلنڈر سمجھ لیں آپ، جو آسمان پر نمودار ہو کے دنیا بھر کے لوگوں کو ان کی تاریخوں کا حساب بتاتی رہتی ہے۔ حج کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا کہ عرب کے مذہبی اور معاشی زندگی میں اس کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی۔ سال کے 4 مہینے حج اور عمرے سے وابستہ تھے۔ ان مہینوں میں لڑائیاں بند رہتی تھیں، راستے محفوظ ہوتے تھے اور امن کی وجہ سے کاروبار فروغ پاتے تھے۔ اب یہ راستے محفوظ رہنے کی بات یہی ہے کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جو قریش تھے وہ لوگ قافلوں کو لوٹتے تھے اور اسی سے ان کا کام چلتا تھا، جو آگے قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر آئے گا۔ ان ساری رسموں میں جو عرب میں رائج تھیں، ایک یہ بھی تھی کہ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تھے تو اپنے گھروں میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے دیوار کود کر یا دیوار میں کھڑکی سی بنا کر داخل ہو جاتے تھے۔ نیز سفر سے واپس بھی جب آیا کرتے تھے تو گھروں میں پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ اس آیت میں نہ صرف اس رسم کی تردید کی گئی بلکہ ان تمام مہموں پر یہ کہہ کر ضرب لگائی گئی کہ نیکی دراصل اللہ سے ڈرنے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنے کا نام ہے۔ ان رسموں کا نیکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو ماں باپ دادا کو دیکھتے ہوئے کی جا رہی ہیں، یعنی کہ جو لوگ خدا کے کام میں تمہارا راستہ روکتے ہیں اور اس بنا پر تمہارے دشمن بن گئے ہیں، تو تم خدا کی ہدایت کے مطابق نظام زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو۔ اب مدینے میں ان کی چھوٹی سی شہری ریاست بن جانے کے بعد پہلی مرتبہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دعوت اصلاح کی راہ میں مزاحمت کرتے ہیں ان کو تلوار کا جواب تلوار سے دو۔ اس کے بعد ہی جنگ بدر پیش آئی اور لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بلا تکلف انہیں مارو، اور ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ تمہاری جنگ نہ تو اپنی مادی اخراج کے لیے ہو، یعنی کہ کسی غرض کے لیے جنگ نہیں کرو، نہ ان لوگوں پر ہاتھ اٹھاؤ جو دین حق کی راہ میں مزاحمت نہیں کرتے، یعنی کہ جو اپنی زندگی کو بس ایسے ہی گزار رہے ہیں، نہ تمہارے لیے کوئی دشمنی پالتے ہیں اپنے دل میں۔ عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں اور زخمیوں پر دسترازی کرنا، دشمن کے مقتولوں کا مسلح کرنا، یعنی کہ پہلے والے لوگ کیا کرتے تھے کہ بھئی ہاں جی ان کو یعنی کہ گنجا کر دیتے تھے، ان کے کھیتوں مویشیوں کو خواہ برباد کر دیتے تھے، اور دوسرے تمام وحشیانہ اور ظالمانہ افعال حد سے گزرنے کی تعریف میں آتے ہیں، اور حدیث میں ان سب کی ممانعت آئی ہے۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ قوت کا استعمال وہیں کیا جائے جہاں بہت ضروری ہو، اور اسی حد تک کیا جائے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ بلا وجہ مار کاٹ اور لوٹ مار کرنا، یہ جنگ کے بعد اگر آپ جیت گئے ہیں تو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ یہاں فتنے کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں انگریزی کا لفظ پرسیکیوشن استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی گروہ یا شخص کو محض اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا کہ اس نے رائج الوقت خیالات و نظریات کی جگہ کچھ دوسرے خیالات کو حق پا کر قبول کر لیا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دسترازی روا نہیں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دسترازی کرے تم بھی اس پر اسی طرح دسترازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو
اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ جو قربانی میسر آئے اللہ کی نام میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ان چیزوں کے بارے میں تفسیر یہی ہے کہ آپ حج کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ جب تک جو یہ احکامات آئے ہیں وہ سارے حج کے بارے میں ہیں کہ آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، کسی کو دکھانے کے لیے یا اس طرح نہیں کرو۔ جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور پھر اگر کوئی مشکل پیش آئے تو پھر جو قربانی میسر آئے وہیں کر دو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس بنا پر اپنا سر منڈوائے تو اس سے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے اور صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کے فائدے اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی کر دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد الحرام کے قریب نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الحج والشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فما رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اب ہم نے 197 آیت تک پڑھا ہے، تو اس میں ہم لوگ آج یہ ویڈیو یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اللہ بھی معاف کرے مجھے، آپ لوگ بھی معاف کر دیجیے گا، میری اصلاح کریں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو۔ میں مانتی ہوں کہ میرا جو قرآن پاک پڑھنے کا ہے طریقہ وہ اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ میں نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا۔ یہ صرف میری ایک کوشش ہے کہ اللہ کا کلام اردو میں جو لوگ نہیں پڑھتے تو چلیں ان کو یہ سمجھ آ جائے۔ صرف یہ میں ترجمہ اور تفسیر مختصر اس لیے کر رہی ہوں، تو باقی جو مجھ سے غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے۔ آپ لوگ بھی میری تصحیح کریں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس لیے یہیں تک ملتے ہیں 197 نمبر آیت پر ہم لوگوں نے اس ویڈیو کا اینڈ کیا ہے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اور آپ سے پھر اللہ کی بات کریں گے۔